اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں جو ارشاد فرماتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تم یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا اور تم کو نجات دی، اور ہم نے فرعون اور اس کی جو لوگ تھے آل فرعون، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور یہ سارا کا سارا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اور پھر تم نے ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے بچڑے کی پرستش شروع کر لی، اور پھر ہم نے تمہارے ان گناہوں کو معاف بھی کر دیا۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو آسان الفاظ میں کہے تو یہودیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے، اور یہ سارا واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اب آگے بھی ایک دو واقعات کی طرف اشارہ ہے، لیکن سب سے پہلے اس رکوع میں جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وہ کیا ہے کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نعمتیں بہت دی، شروع میں انہوں نے تھوڑی بہت قدر بھی کی، لیکن اتنی بڑی مصیبت سے جب اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا فرمائی، اس کے بعد ان کی اصل شرارتیں شروع ہوئی جو اب تک چل رہی ہے۔ یہ جملہ بھی یاد رکھنا، جو اب تک چل رہی ہے، اس کے بعد سے ان کی شرارتیں شروع ہوئی، اور بہت زیادہ ان کے اندر ناقدری ہے۔ جس طریقے سے وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے میرے دوستو، ہم بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناقدری کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک بات آپ جملہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ جب نعمتوں کی قدردانی کے اوپر بات آئے گی نا، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے احکام کیسے دیے تھے، کتنے ٹائٹ احکام تھے، اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرما کر جو احسان فرمایا ہے، اور ہماری شریعت کے اندر احکام کتنے آسانی والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہے نا شکریہ بہت پسند ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتیں بڑھتی رہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جملہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور اپنا قاعدہ بتا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میری نعمتوں کا اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو یاد رکھنا میں ضرور بھی ضرور تم پر نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا پتہ ہے؟ زندگی میں بہترین مکان کا ہونا، بہترین گاڑی کا ہونا، پیسہ، پراپرٹی، بینک بیلنس کا ہونا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، آج ایک عام انسان کو جو اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے نا، وہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثال کے طور پر پہلے زمانے کے بادشاہ اپنے محلات کے اندر اجالا کرنے کے لیے گھی کا دیا جلاتے تھے۔ روشنی ہوتی لیکن بہت زیادہ روشنی نہیں ہوتی۔ آج ایک غریب کے مکان کے اندر بھی بجلی کا بلب چمکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ روشنی کو حاصل کر سکتا ہے۔
یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو اللہ رب العزت کی نعمت نہیں سمجھا ہے۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو ہوا دینے کے لیے 2 نوکر آجو باجو کھڑے رہتے تھے اور وہ پنکھا چلاتے تھے، اس کے بعد اس کو ہوا ملتی تھی۔ اور آج ایک مالدار کہہ دیجیے یا غریب کہہ دیجیے، اس کے گھر میں پنکھا تو بہت دور کی بات ہے، پنکھا تو ہے ہی ہر ایک کے گھر میں، لیکن بہت سارے غریب آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جن کے گھروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو نعمت نہیں سمجھا۔ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کو پھل ملتے تھے لیکن بے موسم پھل نہیں ملتے تھے۔ جس موسم کا پھل ہو وہی ملتا تھا، یا جو علاقائی پھل ہو۔ مثال کے طور پر کوئی پھل ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ہندوستان میں پکتا ہے، کسی اور ملک میں نہیں پکتا ہے، تو وہ دوسرے ملک کا پھل یہاں پر ان کو نہیں مل سکتا۔ لیکن آپ دیکھ لو، ایک عام بندہ بھی جو پھل کھاتا ہے وہ بے موسم بھی پھل کھاتا ہے۔ ابھی دیکھو ٹھنڈی شروع ہوئی، آپ مارکیٹ میں چلے جا، آم ابھی شروع ہو گئی ہے، یعنی موسم نہیں ہے پھر بھی اللہ نے دے دیا۔ اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے اگر ہمیں کسی فورین کنٹری کا اگر کوئی پھل کھانے کی تمنا ہوتی ہے تو 1-2 دن دیر ہو جائے گی، لیکن بندے کو وہ پھل مل جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بھی ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا ہے۔ صحت اور تندرستی، میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو صحت دی ہے میرے دوستو، ہم بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی کیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا کرم اور احسان تو یہ مانو کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان نہ بناتا، اگر ہمیں گدھا بنا دیتا نا، تو شاید آج ہماری پیٹھوں کے اوپر اگر بوجھ لادا جاتا اور اگر ہم بوجھ نہ اٹھاتے تو ہمیں ڈنڈے سے مارا جاتا۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحیح سالم جسم عطا فرمایا ہے، اللہ نے آنکھیں دی۔ آپ گھوم لو دنیا کے اندر آپ کیسے بہت سارے بندے مل جائیں گے جو نابینا ہوتے ہیں، صاحب اولاد بھی ہوتے ہیں، ان کی تمنا نہیں ہوتی ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے، وہ دونوں بینا ہے، آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، میں نابینا ہوں، کیا ان کی تمنا نہیں ہوتی ہوگی کہ میں بھی اپنی اولاد کو دیکھ لوں؟ لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں۔ جس ماں باپ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ مقبول اور حج اور عمرے کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بندہ اگر نابینا ہوتا ہے تو اس ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتا، محروم تو نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے پھر بھی اجر، کیونکہ قدرتی طور پر اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، لیکن بندے کو تمنا تو ہوتی ہے نا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھوں۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زبان دیے، ہم بے دھڑک زبان کو چلاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنی زبان سے جو جملہ بول رہا ہوں اس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم بے لگام ہو چکے ہیں۔ یہ زبان کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ بہت سارے آپ دنیا میں گھوم لیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گنگے ہوتے ہیں، ان کے دل میں تمنائیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار کریں، مجھے میرے والدین سے محبت ہے میں اس کا اظہار کروں، مجھے میری بیوی سے محبت ہے میں اس کا اظہار کروں، اگر ہے میں اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کروں اگر میری اولاد ہے، لیکن بندہ اولاد اس محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو زبان نہیں دی۔ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں کان دی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہرے ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے، اشاروں میں ان کو بات سمجھانی پڑتی ہے، کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کی ہم قدر کرنے والے بنے۔ ہمیں تندرستی میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم کے حوالے سے ایک شخص نے بیان کیا کہ زبان یہ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کے اوپر جو تھوک آتا ہے نا، تھوک جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اس پر سنیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، اور بار بار روئی کو پانی میں بھگو کر اپنی زبان کے اوپر ڈالتا تھا، بار بار کرتا تھا۔ جب اس نے بار بار حرکت کی نا تو کسی نے اس کو پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے میری زبان کے اوپر جو تھوک ہے نا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔
اب اگر میں اپنی زبان کو تر نہیں کرتا ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ میری زبان اپنے اوپر جو تلوے جو ہوتے ہیں نا، تلکے جو ہم کہتے ہیں، اسے چپک جاتی ہے، اور چپکنے کے بعد زبان چھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے میری زبان زخمی ہو جاتی ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے بار بار دن میں ہزاروں مرتبہ اس طریقے سے اپنی زبان کو تر کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تھوک نہ دے نا تو بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی بندی دامت برکاتہ النجیب و غریب واقعات لکھے ہیں، فرماتے کہ خاتون کا میرے اوپر فون آیا، فرمایا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا، اللہ رب العزت مجھے صحت عطا فرمائے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے نا کہ میں تقریباً 7 سال سے، جب حضرت نے واقعہ بیان کیا ہے، تقریباً 7 سال سے میں لیکوڈ پی سکتی ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھر سکتی ہوں، میں روٹی اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتی ہوں، جیسی روٹی کا ایک دانہ بھی، ایک ٹکڑا بھی میرے پیٹ میں جاتا ہے مجھے فوراً وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ میں بہت کھانا لذیذ بناتی ہوں، سارے گھر والے میرا لذیذ کھانا کھاتے ہیں، سارے مہمان میرا کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس کھانے سے میں خود محروم ہوں، میں نہیں کھا سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا امریکہ جانا ہوا، تو امریکہ میں ایک MBBS ڈاکٹر سے ہماری ملاقات ہوئی جو ہمارے دوست تھے۔ ان کو اللہ نے کیسی بیماری دی ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو جس نلی سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ بندہ الٹا بھی کبھی ہو جاتا ہے نا تو وہ کھانا باہر نہیں آتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ اس بندے کو بیچارے کو بیماری یہ لگی تھی کہ اگر اس نے کھانا کھایا تو وہ کبھی بھی سو نہیں سکتا، کیونکہ بندے کو کھانا تو پڑتا ہے، پانی بھی پینا پڑتا ہے۔ جیسے اگر وہ تھوڑا سا سویا، لمبا ہوا تو وہ کھانا پورا باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ بندہ اپنی نیند کو کیسے پوری کرتا ہے؟ وہ بیٹھے بیٹھے نیند اپنی پوری کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ ہم کو ملنے کے لیے آیا نا تو سارے لوگ اپنے اپنے بستروں کے اوپر، اپنے اپنے بیڈ کے اوپر آرام کی اور میٹھی نیند سو رہے تھے، وہ بندہ بیچارہ ٹیک لگا کر سو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے، اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ لیٹ کر سونا یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے کہ میں لیٹ کر سو نہیں سکتا ہوں، مجھے ٹیک لگا کر سونا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ملنے والے ہیں، ان کو بیچارے کی اسی طریقے کی بیماری ہے۔ ان کو بیماری یہ ہے کہ اگر وہ سوتے ہیں تو قدرتی طور پر ناک میں ایسی کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ سانس ان کی رک جاتی ہے، تو وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں، گاڑی میں ہو تب بھی بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں، گھر پہ ہو تب بھی بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں۔ آرام سے بستر کے اوپر لیٹ کر سو جانا یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو نعمت تسلیم نہیں کی ہے، نعمت کبھی ہم نے سمجھا نہیں۔ اس لیے جو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے میرے دوستو، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بنے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہماری آنکھیں ہیں نا، اس کے اوپر قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے نا کہ اگر دھول لگتے ہیں وہ آٹومیٹکلی پانی کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، آنکھ میں زخم آیا، ٹھیک بھی ہو گیا، لیکن بیماری یہ لگ گئی کہ آنکھ کا جو اوپر کا جو پردہ تھا نا، جو ایک وائفر کا جو کام کرتا ہے، وہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے میں اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر پانی مارنا پڑتا ہے، اگر نہیں مارتا ہے تو جو دھول اڑتی ہے نا، وہ دھول اڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں دھندلاتی ہیں۔ جیسے ہمارے کانچ کے اوپر اگر کوئی بندہ دھول لگا دے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی آنکھ ایسی ہو جاتی ہے۔ اور اس نے اتنی مرتبہ اپنی آنکھ کو دھونا پڑتا ہے کہ دھونے کی وجہ سے اس کے جو گال ہیں اس کے اوپر بار بار پانی گرنے کی وجہ سے زخم آ گیا۔ کیسی اللہ کی نعمت اللہ نے ہم کو دی، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگ شاید آپ میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کو کبھی پتھری کی بیماری ہوئی ہوگی، پیشاب کی نلی میں کبھی بندے کو آواز آتی ہے اور بندہ پیشاب لگتی ہے لیکن بندہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم نے تو کبھی ایسا درد دیکھا نہیں، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، جن کو ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتھری کا جو درد ہوتا ہے نا، وہ بندے کو قیامت یاد دلا دیتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم ان نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ ہارون رشید کو پیاس لگی، فرمایا کہ ایک گلاس مجھے پانی دو۔ تو بزرگ نے پانی تو دیا، لیکن ایک سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، بہت زیادہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، اب اگر آپ کو کوئی بندہ کہے صرف دنیا میں ایک ہی گلاس پانی، اور ایک بندہ آپ کو یوں کہتا ہے کہ میں آپ کو پانی کا آدھا گلاس پلاؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت کا آدھا حصہ مجھے دے دیں، تو کیا آپ اپنی حکومت دیں گے
یا بیوقوفی کر کے اپنی حکومت کو اپنے پاس رکھ کر اپنی جان دے دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل، میں اپنی آدھی حکومت کو دے کر اس آدھا گلاس پانی کو پی لوں گا اور اپنی جان بچاؤں گا۔ جان بچے گی تو حکومت کروں گا، جان نہیں بچیں گے تو حکومت کیسے کروں گا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، آپ نے آدھا گلاس پانی پی لیا، اب وہ پانی اندر جا کر تو پیشاب بن جاتا ہے، پیشاب آپ کا رک گیا۔ دنیا میں ایک ہی حکیم ایسا ہے کہ جس کے پاس آپ کا پیشاب نکالنے کی دوائی ہے، اور وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک ہی شرط پر آپ کو دوائی دے سکتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو آدھی حکومت آپ کی ابھی بچی ہے وہ آدھی حکومت آپ مجھے دے دیں، تو کیا آپ اپنی آدھی حکومت کو دے دیں گے یا اپنے رکے ہوئے پیشاب کو اپنے اندر ہی رہنے دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں نہیں، مجھے بہت درد ہوگا، مجھے بہت تکلیف ہوگی، میں اپنی آدھی حکومت بھی اس کو دے دوں گا، اور اپنی جو پیشاب جو رکا ہوا ہے اس کا میں علاج کرا دوں گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا معنی اور مطلب، مراد اور مفہوم یہ ہے کہ آپ کی پوری حکومت کی قیمت پانی کے ایک گلاس کے برابر ہے کہ آپ نے اس کے اندر بیچ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احساس ہمارے اندر پیدا کرے۔ بہت ساری نعمت اللہ نے دی، دیکھو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری ماں بہنیں گھروں کے اندر آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر موجود خوشی اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن آپ دیکھو فٹ پاتھ کے اوپر جاؤ، آپ روڈ کے اوپر چلے جاؤ، چوک میں آپ چلے جاؤ، بہت ساری عورتیں، بہت ساری بچیاں بھیک مانگنے کے لیے آتی۔ کبھی ہم ذرا سوچے کہ اگر یہ جو عورت جو بھیک مانگ رہی ہے، اگر اس کی جگہ میری ماں اگر بوڑھی ہوتی اور وہ بھیک مانگتی تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، میری بہن اگر بھیک مانگتی تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، میری بیٹی اگر اس جگہ پر بھیک مانگتی تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، میں خود بھیک مانگتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی۔ آج ہمارے در پر بھکاری آتا ہے نا، آپ دیکھو وہ بیچارے کیسا منہ اپنا کر لیتے ہیں۔ کوئی عورت بھیک مانگنے کے لیے ہمارے پاس آتی ہے، ہم ذرا سوچے کہ کتنی اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی جگہ پر تو اس کو نہ سننی پڑتی ہے، کتنی مرتبہ گالیاں سننی پڑتی ہے۔ بچے ہمارے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آتے، ہم بھگا دیتے ہیں ان کو، حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو بھگا دیتے ہیں۔ اگر نہیں دینا ہے، اگر ہمیں ان کو واپس کر دینا ہے، محبت کے ساتھ واپس کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آگے چلے جاؤ، ابھی ہمارے پاس مت آنا، ہم بہت بزی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا ہے ہمارے پاس کتنے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ نہیں کہنا ہے، محبت کے ساتھ کہنا ہے، بیٹا میرے پاس اس وقت نہیں ہے، جب چھوٹے ہوں گا تو میں تجھے دے دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دیا، وعدہ اگر پورا بھی نہیں ہوگا تو اللہ کے دربار میں آپ کی پکڑ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ہمیں کہنے میں کیا جاتا ہے؟ اگر کسی کو ہم نے نہیں دینا ہے، ہم پیار محبت کے ساتھ اس کو واپس کر دیں۔ سائل کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں ہے میرے دوستو، یاد رکھنا، ورنہ جس جگہ پر وہ بندہ بھیک مانگ رہا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اس جگہ پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، شوہر مالدار تھا، بہت اچھی خوشی والی زندگی تھی، اور اللہ نے جو بیوی دی تھی وہ بھی بہت دیندار تھی، اللہ نے پیسے بھی دیے تھے اور سخی بھی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے دروازے کے اوپر کوئی بھیک مانگنے والا آیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو، تو عورت نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دے دوں۔ اس نے کہا کہ دے دو، ویسے بھی روزانہ بھیک مانگنے والے تو آتے ہی جاتے ہیں، ان کا تو کوئی دھندا ہی یہی ہے، فلاں ہے ڈھکڑا ہے، اس طریقے سے بہت ساری گالیاں بھی اس نے اس فقیر کو سنا دی۔ وہ عورت بیچاری گئی، اور وہ فقیر کے دل کے اوپر تو بات تو لگتی ہے نا، بندہ اگر اندر سے برائی بیان کرتا ہے باہر سنتا ہے تو دل پر بات تو لگتی ہے نا۔ خیر اس عورت نے جا کر اس کو پیسے دے دیے، دونوں واپس آ کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تکبر کا ایک جملہ جو ہوتا ہے نا میرے دوستو، جو میری اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے، اس کی نحوست کیسے پلٹتی ہے نا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ حالات بدلنا شروع ہو گئے، اس بندے کے دھندے کے اندر لاس آنا شروع ہو گیا، دھندا چوپٹ ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ بندہ، اس بندے نے اپنی عورت کو طلاق دے دی۔ عورت اپنے باپ کے گھر پہ چلی گئی، لیکن وہ دیندار تھی، وہ زندگی گزارتی گئی۔ ایک عرصے کے بعد اس کا ایک بہترین رشتہ آیا، شادی کر لی، اور بہترین شوہر اللہ نے دیا، دیندار تھا، مالدار تھا، سب کچھ تھا، اور دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ ٹھیک اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا، میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، اور باہر کسی فقیر نے دروازے کے اوپر دستک دی کہ اللہ کے نام میں مجھے کچھ دے دو۔ تو عورت نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دے آؤں۔ شوہر نے کہا کہ بالکل، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، بالکل جانا چاہیے۔
تو شوہر بھی ساتھ میں آیا، پہلے عورت کو بھیجا کہ تم چلی جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ جب عورت باہر پیسے دینے کے لیے گئے تو اس کی چیخ نکل گئی۔ شوہر دوڑتا ہوا باہر آیا کہ کیا ہوا، آپ کو کسی نے کچھ کیا، کچھ چھیڑا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو بھیک مانگنے والا جو آیا ہے نا، وہ میرا اگلا شوہر ہے، جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا، اس نے طلاق دی اور میں نے چھٹکارا لیا ہے، یہ وہی شوہر آج میرے دروازے کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ بندہ تو پہچانتا تھا اس کو، اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ اس بھیک سوال کرنے والے سے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یاد کرو، ایک مرتبہ میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے اور کوئی بندہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا اور آپ نے بھکاری کو برا بلا کہا تھا، دھتکار کر نکال دیا تھا، وہ بھکاری کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اللہ نے مجھے آپ کی بیوی کا بھی مالک بنا دیا، آپ کے مال کا بھی مالک بنا لیا، اور آپ نے کبر کیا، مجھے اپنے دروازے سے دھکا دے دیا، آپ کو اللہ نے بیوی سے بھی محروم کر دیا، مال سے بھی محروم کر دیا۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ جو اللہ نے مال دیا ہے نا میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو جو بھی دیا ہے، میں سوچوں کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اس کے اوپر خوش رہوں، اللہ نے جو آپ کو دیا اس کے اوپر آپ خوش رہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے، بہت بڑا مالدار تھا اس اپنے زمانے کا، اتنا بڑا مالدار تھا کہ اگر ایک شہر سے اگر ٹرین گزرتی ہے، ایک شہر سے دوسرے اگر چھوٹے اسٹاپ پر اگر وہ ٹرین رکتی ہے نا، تو دوسرے اسٹاپ پر بھی اس کی زمین آتی ہے، دوسرے سے تیسرے اسٹاپ پر اگر ٹرین رکتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی زمین ہوتی ہے، اتنی تو اللہ نے اس کو زمین دی تھی۔ ایک مرتبہ بازار میں چوک میں کھڑا تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس نے چوک کے اندر اس کے دوست وغیرہ بھی کھڑے تھے، تو دوستوں نے کہا کہ یار مندی بہت ہے، دھندا چل نہیں رہا ہے، پیسے آ نہیں رہے، فلاں ہے فلاں، اس طریقے سے اس نے باتیں کی۔ تو شخص نے کہا کہ یار تم لوگ کیسی باتیں کرتے ہو، تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ ہم پیسے کمائے کہاں سے، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پیسہ لگاؤ کہاں۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آیا۔ اللہ نے کہا کہ اچھا تجھے تیرا پیسہ ہی لگانا ہے نا، اب ہم لگاتے ہیں تجھے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، 6 مہینے کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا، 17-18 سال کا اس کا بچہ تھا۔ اب اتنی ساری دولت ہو اور بھری ہوئی جوانی ہو تو بندہ کیا کرتا ہے، بندے کو کھانا ملے یا نہ ملے، لیکن بندہ پہلا زنا کی طرف جاتا ہے، ایش عیاشی کے اندر بندہ پڑ گیا، کرتے 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 اس نے بہت ساری پراپرٹی قسم قسم کے گناہوں کے اندر ختم کر دی۔ ایک جگہ پر گیا تو کسی نے اس کو بتا دیا کہ تو تھائی لینڈ میں چلا جا، وہاں پر بہت اچھی لڑکیاں ہوتی، وہاں پر گیا اور وہ بندہ بھی وہاں پر جا کر ایش عیاشی کرنے لگا، مال سارا کا سارا چلا گیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جس محل میں وہ رہتا تھا، وہ محل تو بہت دور کی بات ہے، جو اس کا چھوٹا سا گھر اس نے بعد میں لیا تھا، وہ چھوٹا سا گھر بھی اس کو بیچنے کی نوبت آ گئی، سب کچھ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس کو بدلہ کیسا دیا، اس کو کس طریقے سے اس کو اللہ نے پھنسایا ہے۔ جس بازار کی چوک کے اندر کھڑے رہ کر اس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ تم پیسہ کماؤ کہاں سے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں لگاؤ کہاں پر ہے، اسی بازار کے چوک کے اندر کھڑا رہ کر اس کا بیٹا بھیک مانگتا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے نا، یہ ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا اچھا دن کبھی کسی کا برا دن، اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرنے کی۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات القا کی، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو، اگر تھوڑی سی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا تو تم معاملہ کرتے ہو، شکایتیں کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں یہ مصیبت دی، وہ مصیبت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ عطا اپنے بندوں سے کہہ دو کہ تمہارے گناہوں سے بھرے ہوئے دفتر میرے سامنے آتے ہیں، لیکن میں فرشتوں کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کرتا، میں فرشتوں کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، اللہ والے بھی تھے، ان کا ایک غلام تھا ایاز، بہت سمجھدار تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایاز سے اتنا پیار کیوں کرتے، آپ کو اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا چلو امتحان لے لیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے تھوڑا امتحان الگ ہٹ کر لیا، بادشاہ نے تھوڑے بگڑے ہوئے کڑوے پھل منگوائے اور سب کے ہاتھ میں دے دیے، ایاز کو بھی دیا، جو دوسرے وزراء بھی ان کو بھی دے دیا، سب نے کھائے، سب کھاتے جاتے تھے
اور رکھتے جاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بادشاہ سلامت ہے تو بہت کڑوا ہے. ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، پانچویں نے کہا، سب نے یہی کہا. اور سب نے ایاز کی طرف دیکھا. ایاز مزے لے کر کھا رہے تھے، لذت لے کر کھا رہے تھے. تو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایاز کو پوچھا کہ ایاز تم کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیوں نہیں، پھل تو کڑوا مجھے بھی لگ رہا ہے. تو فرمایا کہ آپ نے پھر شکایت کیوں نہیں کی؟ ان سب نے تو شکایت کی. اب ایاز کا جملہ سنو. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، روزانہ میں آپ کے پاس سے میٹھے پھل کھاتا ہوں، اگر ایک مرتبہ کڑوا مل گیا تو کیا ہو گیا، میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں شکایت کروں. ہمیں بھی سوچنے کا اس جملے سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں خوشیاں ہمیں روزانہ دیتا ہے، ہم اس پر شکریہ تو ادا نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا تو میرے دوستوں میں اور آپ کیا کرتے ہیں، شکایت کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ شکریہ کے اوپر میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. اب فرعون کے گھر کا واقعہ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور جب وہاں پر تھوڑے سے آگے نکلے، اب یہاں پر سے شرارت ان کے شروع ہوئی. قرآن کریم پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَعَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تو ایک بستی پر ان کا گزر ہوا. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اور اس بستی کا نام تھا قوم عمالقہ. وہاں کے جو لوگ تھے نا، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے پاس چمٹے رہتے تھے. اب بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ کر آئے، زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ہے. فرعون کو اپنے سامنے گھر کا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سمندر کو پھٹتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے، سمندر کو ملتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے، فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے. اور کیا کہتے ہیں، موسیٰ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، تم بھی ایک کام کرو نا، تم بھی اپنا ایک خدا بنا لو نا تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یار تم لوگ کیسی باتیں کرتے ہو، تم ذرا سوچو تو صحیح، تم لوگ کیا بول رہے ہو. ان هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون قال غیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کو ڈھونڈ لوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا اور سارے جہاں کے اوپر فضیلت دی ہے. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. تم لوگ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم لوگ کیا بول رہے ہو. خیر یہ معاملہ تو چلا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا کہ موسیٰ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانی والی زندگی عطا کر دی، ہمیں نجات دے دی ہے، اب ہمیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی کتاب عطا فرما دے جس میں کیا ہمیں کرنا ہے کیا ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ سارے کے سارے احکام اس کے اندر لکھے ہوئے ہو اور ہم اس کے اوپر عمل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا. پہلے پارے میں کیا بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یہاں پر کیا فرمایا 30 راتوں کا، پھر آگے فرما دیا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پھر 10 کے ذریعے سے ان کو مکمل کر دیا. کیا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ موسیٰ تم سب سے پہلے تو ایک کام کرو، تم کوہ طور کے اوپر آ جاؤ، پہاڑ کے اوپر آ جاؤ، اور پہاڑ پر آنے کے بعد تم وہاں پر اعتکاف کرو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، ہمارے سامنے لو لگاؤ، ہم سے دعائیں مانگو، اور 30 دن آپ کو اس طریقے سے مسلسل یہ کام کرنا ہے. 30 دن مسلسل آپ کو روزہ رکھنا ہے، بیچ میں کوئی افطار نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ دیا، جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان بھی فرماتے ہیں کہ ہارون میں تو جا رہا ہوں لیکن تم ابھی میرے جانے کے بعد میرے قائم مقام رہنا، تم بنی اسرائیل کو سنبھالنا، اور جو فساد کرنے والے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ان کا راستہ اختیار مت کرنا، اپنی بھی اصلاح کرنا اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنا وغیرہ وغیرہ. ساری باتیں انہوں نے بتا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. 30 دن مکمل ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
مسواک کر لیا۔ فرشتے یوں بتانے لگے کہ موسیٰ، آپ کے منہ سے جو خوشبو آ رہی تھی روزے کی حالت میں، جو انسان کا معدہ پیٹ جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک بو نکلتی ہے، ہمیں بری لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور فرشتوں کو کستوری جیسا لگتا ہے۔ تو فرشتے یوں کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ آپ نے مسواک کیوں کر لیا؟ ہمیں تو یہ کستوری کے مانند لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیوں کر لیا تھا؟ کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جانا ہے بات کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے کلام کریں گے، تو میں اس طریقے سے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت کے اندر ہمیں بھی مسواک نہیں کرنا ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا تھا، تو یہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت کے اندر روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز نہ ہو، لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بھی تو بیان فرما دیا ہے کہ روزے کی حالت میں سب سے بہتر اگر عمل کوئی ہے تو وہ ہے مسواک کرنا، اس لیے ہمیں تو کرنا ہے، وہ ان کی شریعت کے اندر نہیں تھا۔ تو وہ بو چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ ایک کام کرو، 30 دن تو آپ نے کر لی ہے، اب 10 دن اور کر لو۔ تو 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بڑھا دی، اور 40 دن مکمل اعتکاف کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بات کی۔ تفسیر بغوی کے اندر بات تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی حضرت موسیٰ سے جب کلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو سارے پردے بیچ میں سے ہٹ گئے، اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرور سنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اپنے سے قریب کر لیا تھا کہ قلم کے جو چلنے کی آواز تھی نا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جو ابھی خلاصے کے طور پر میں نے بیان کر دیا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اب اللہ رب العزت بات کرے گا تو بندے کو کتنی لذت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت لذت آئی، بلکہ جنت میں جانے کے بعد، چلو آگے بیان کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، اللہ رب العزت نے جب بات کی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک کام کر لو، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رک جاتا ہے تو پھر تم ہماری زیارت کر سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر نازل کی تو جو پہاڑ تھا نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں آپ کی طرف، اور میں سب سے پہلے مومنین میں سے ہوں۔ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک لمبا واقعہ، اس واقعے کو میں بیان نہیں کرتا ہوں، وہ آئندہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ اللہ مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے وہ منظر دکھایا۔ میں صرف ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، ایک اشارہ دیتا ہوں۔ الگ الگ آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اتارے، حضرت موسیٰ ڈرتے گئے ڈرتے گئے ڈرتے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل کی،
وہ تجلی کتنی نازل کی اور اس تجلی کے نازل ہونے کے بعد اس پہاڑ کا کیا اشرہ ہوا ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ پھر آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اب صرف ایک بات بیان کر دیتا ہوں، زیارت خداوندی، اللہ رب العزت کا دیدار، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے، جنت کے محلات لے لیجئے، جنت کے حوریں لے لیجئے، جنت کے سواریاں لے لیجئے، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب بندے اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالی بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ فردن فردن اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے پوچھیں گے کہ میرے بندے کیسے ہو، ٹھیک ہو، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب کچھ آپ کو مل گیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتی کو پوچھیں گے کہ جنتیو تم سب خوش ہو جنت کے اندر؟ تو جنتی کہیں گے کہ باری تعالی ہم کیسے خوش نہیں ہوں گے، اللہ اے اللہ ہم تو آپ نے ہم کو کتنی ساری نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابھی بھی ایک نعمت دینا باقی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اب سب کچھ تو ہمیں مل گیا ہے، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب میں تم کو ایک نعمت وہ دیتا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل رضا عطا فرمائے۔ اب آگے بڑا دلچسپ واقعات دو تین آئیں گے۔ ایک تو واقعہ یہ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا۔ دوسرا واقعہ کیا آئے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر جب تورات لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آئے تھے، تو وہاں پر بنی اسرائیل کے اندر سامری وغیرہ نے کیا کوہرام مچایا تھا، وہاں پر کیا کیفیت بنی تھی، وہاں پر لوگوں کا کیا حال ہوا تھا، وہ کس طریقے سے بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف بھی کیا ہے، لیکن کتنا سخت حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔